اللہ کے نبی سے معلوم کر لیں کہ حضور انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، حضور کے پاس یہ رستے والا قصہ دونوں صحابہ کی جماعت نے نقل کیا۔ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا کہ بنو قریظہ پہنچ کر اثر پڑھو، تو رستے میں ٹائم تو ہو گیا تھا، ہم نے نہیں پڑھی نماز کیونکہ بنو قریظہ پہنچے نہیں تھے، تو ہم نے سوچا کہ رستے میں پڑھ لیں گے تو آپ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے ہم نے نماز رستے میں نہیں پڑھی، اثر ہو گئی، مغرب ہو گئی، نہیں پڑھی۔ اب آ گئے بنو قریظہ، یہاں آ کے اثر پڑھی، لیکن ہمارے کچھ بھائیوں نے رستے ہی میں اثر کی نماز پڑھ لیا۔ اب آپ بتائیے دونوں نے میں کس نے غلط کیا، کس نے صحیح کیا؟ حضور سے صحابہ فیصلہ چاہ رہے ہیں اپنے آپس کے اختلاف عمل کا، یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا والا ٹھیک ہوا یا ان کا والا ٹھیک ہوا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چاہیے تھا نا کہ ایک دم فیصلہ کر دیتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، صاف صاف بتا دیتے تمہارا ٹھیک ان کا غلط۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ کیا دیا؟ لم يعنف واحدا منہم، دونوں گروپ میں کسی کو نہ ڈانٹا، نہ کسی کو سختی کی، نہ کسی کے اوپر نکیر کیا، نہ کسی سے کہا کہ تم نے ایسے کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کیا۔ دونوں میں سے کسی کو نبی نے سراہا نہیں اور دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا، کسی ایک کی پر نکیر نہیں کی، تو دونوں کے عمل پر اللہ کے نبی نے ساتھ بنا دیا۔ انہوں نے بھی ٹھیک کیا، انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ آتا ہے سمجھ میں؟ نبی نے دونوں کو ٹھیک کیا، اگر ہم ایک کو ٹھیک کر دیں تو ہمارے اوپر تو غصہ نہیں آئے گا، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ نبی نے دونوں کو ٹھیک کر دیا، دونوں خوش ہو گئے، لیکن ایک کو ہم ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، یہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بتاؤ، یہ واقعہ کہاں ہے؟ ارے بولو نا بھائی، آپ بھی تو کچھ بولو، آمین بڑے زور سے بولتے ہو، اور ہم بولوا رہے ہیں تو بڑی دقت پیش آ رہی ہے۔ بخاری میں ہے، اب دیکھو بخار کیسے چھوٹ رہا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد کوئی شاید پڑیا نہ چھوڑ دے کہ ضعیف واقعہ بیان کر دیا، ضعیف حدیث، حالانکہ تھوڑی ہے، امام بخاری ضعیف نہیں ہے، امام بخاری بھی ضعیف ہے، کیونکہ امام بخاری انسان ہے نا۔ اب دیکھو اللہ پاک قرآن میں جرح کر رہے ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے سارے انسان کو ضعیف کہاں سے ہو گیا؟ یہ بھی تو ضعیف ہی میں ہے۔ بخاری کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ، بخاری انسان تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، اور الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، امام ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی، امام شافعی سے غلطی ہو گئی، امام محمد ابن حنبل سے غلطی ہو گئی، امام مالک سے غلطی ہو گئی، ہم مانتے ہیں، ہم ان کو بھی بے گناہ نہیں مانتے، بے قصور نہیں مانتے، معصوم نہیں مانتے۔ اگر 1000 مسئلہ صحیح بتایا اور اس میں صحیح ثابت ہوئے دلائل سے، اور ایک آدھ میں کہیں ٹھوکر لگ گئی، تو بتاؤ 1000 کا انعام نہیں دیا جائے گا اور ایک غلطی کی وجہ سے ان کو ایک دم نیگلیکٹ کر دیا جائے گا؟ انسان ہے، پرانے سے پرانا حافظ ہے، سینکڑوں حافظوں کا استاد ہے، وہ بھی محراب میں کھڑا ہوا، غلطی لگ گئی، تو غلطی لگ جانے سے یہ استاد نہیں رہا۔ غلطی ہو جانے سے کسی کی حیثیت گھٹ جاتی ہے کیا؟ نہ کسی کی محدثیت گھٹ جاتی ہے، نہ کسی کی شان جلالت علم گھٹ جاتی ہے، نہ کسی ولی کی ولایت چھن جاتی ہے۔ جب تک انسان ہے غلطی ہوگی۔ اگر ابو حنیفہ سے غلطی ہوئی تو ان کو اجر ملا، ثواب ملا، خطا پر بھی مجتہد کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک تو ان کو انعام دے رہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تم انعام دینا چاہتے ہو، ابو حنیفہ کو نہیں کہتے غلطی لگ گئی، اس کو نیگلیکٹ کرو، بڑھاؤ، پھینکو اٹھا کے۔
ایسے پھینکو گے تو بخاری بہت دور پھینکا جائے گا، بے شک بہت دور پھینکا جائے گا۔ کسی کے بارے میں حسن عقیدت یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو گیا ہے۔ بہت سی چیزوں میں امام بخاری سے غلطی لگ گئی۔ دیکھا جاتا ہے کثرت کیا ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1,00,000 مسائل کا استنباط کیا اور اگر 100 مسئلے میں ٹھوکر بھی لگ گئی تو بتاؤ 9,000 99,000 90 مسئلے کی بنیاد پر ان کو انعام والے خانے میں رکھا جائے گا یا ان کو گمراہوں کے خانے میں رکھ دیا جائے گا؟ تمہارا ظلم یہ ہے کہ تم اسلاف کی قدر نہیں جانتے ہو۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے آ کر کے کہ بتائیے امام ابو حنیفہ کو امام کس نے بنایا؟ ہم کہا تم بتاؤ نا امام بخاری کو امام کس نے بنایا؟ بغل جھانکنے لگے، کہنے لگے کیا نبی بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد ابو حنیفہ آئیں گے ان کے پیچھے چلنا؟ ہم نے کہا نبی تو یہ بھی نہیں بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد حدیث دیکھنا ہوگا تو بخاری شریف کھول کر دیکھنا۔ نہ وہ بتا کر نبی گئے تھے نہ یہ بتا کر گئے تھے، تو تم کیوں دیکھتے ہو بخاری شریف؟ صدیق اکبر نے تو کبھی بخاری نہیں دیکھا، امام مسلم کو کبھی نہیں دیکھا، حضرت عمر نے، سیدنا حسن حسین نے کبھی بخاری نہیں پڑھی، بتاؤ سارے صحابہ نے بخاری نہیں دیکھی، کیوں بخاری کھولا تم نے؟ تو وہاں لگتے ہو بغل جھانکنے۔ ان کا مسلک ان کی خواہش کے تابع ہے، ان کا کام چلے گا جس چیز سے وہ ایک دم مضبوط حدیث ہو جائے گی قرآن کی آیت، اور جہاں ان کے گلے پر چھری چلائے گا بخاری وہاں بخاری کا نام تک بھول جاتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا کوئی مسلک نہیں ہے، ان کا مسلک ہے اپنے نفس کی اور خواہش کی پیروی کرنا۔ حدیث نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کا نام پڑا ہے اہل حدیث۔ ایسا نہیں کہ رسول کی حدیث ان کے پاس ہے، رسول کی حدیث پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، دنیا کے تمام طبقے میں ہر حلقے میں پہنچ گئی ہے۔ یہ کوئی سعودیہ کے باپ کی میراث بھی نہیں ہے کہ سعودیہ کا عالم حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے اور جانتا ہے اور انڈیا کے علماء بغل جھانکتے ہیں۔ ابھی ہندوستان میں ایسے ایسے محدث الحمدللہ ہماری جماعت نے پیدا کر دیے ہیں کہ سعودیہ کا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ان کے مقابلے میں آئے گا تو چبتی اور چبتی کا شوربہ نظر آئے گا۔ یہی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب پوری دنیا اسلام کے مانیتا پراپت محدث ہے، پوری دنیا میں اہل علم ان کی جو عربی کتابیں ہیں علم حدیث پر اس کو پڑھتے ہیں تو اشش کرتے ہیں کیا علم تھا ان کے پاس۔ اور ابھی تمہیں بتاؤں گا کہ مولانا زکریا کے صاحب پر تنقید کرنے والے اور تم کو بتاتا ہوں کتنے پانی میں تم ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں اختلاف مسئلے مسائل میں ہو جاتا تھا نا، نبی کی زندگی میں ہو گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی حیات ہے نا، زندہ ہے، اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھی بنو قریظہ پہنچ کر، اور کسی نے عصر کی نماز راستے میں ٹائم پر پڑھی۔ اختلاف ہوا نہیں ہوا؟ دو طرح صحابہ کا عمل ہوا نا؟ ارے بولو نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ البانی جو غیر مقلدین کا پوری دنیا میں مشہور عالم گزرا ہے، 1 نمبر کا جاہل تھا۔ وہ کہتا ہے اختلاف امتی کی روایت باطل ہے، موضوع ہے، فالس ہے، اختلاف تو بری چیز کا نام ہے، کیسے نبی اس کو رحمت کہہ دیں گے؟ تو بولو بخاری کی اس حدیث میں تو اختلاف نبی کی امت پہلی امت کے طبقے میں ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ تو البانی صاحب آپ کے نزدیک یہ روایت نقل کر کے امام بخاری بھی گیا جہنم میں، اور یہ صحابہ جو 2 گروپ میں بٹ گئے تھے یہ سب زحمت میں، بری چیز میں، مذموم چیز میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اختلاف رحمت ہے، ہر اختلاف رحمت نہیں ہے۔ اور یہ محدث البانی کس کو بڑا مہت جاہل ہے، ان کو سر پر اٹھائے چلنے گئے مقلد، اندھے میں کانا راجا بنا ہوا تھا۔
بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ اختلاف صحابہ میں ہوا، اور صحابہ میں اختلاف ہوا تو یہ رحمت ہے کہ رحمت؟ تو اختلاف امتی کی روایت صحیح ہو گئی، جب صحیح روایت سے وہ مضمون ثابت ہو گیا تو وہ الفاظ جس سند سے آئے ہیں وہ بھلے سند غلط ہو، اس سند سے روایت بھلے موضوع ہو، لیکن نفس روایت پر موضوع کا حکم لگانے سے بخاری کی حدیث چوپٹ ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ البانی صاحب بخاری کے اوپر کرم فرما رہے ہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم حنفیوں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں، اور بیٹے بخاری پر بھی ہاتھ صاف کر کے چلے گئے۔ اور تمہیں بتاتا ہوں علم حدیث کیا چیز ہے۔ بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ میری امت کا اختلاف ہمیشہ رحمت ہی نہیں ہوگا، اختلاف بہت سا رحمت بھی ہوتا ہے۔ بتاؤ، سارے نبیوں کی شریعت ایک تھی؟ نبیوں میں بھی اختلاف ہے، تو بولو کون نبی صحیح ہے، کون نبی گمراہ ہے؟ کون نبی رحمت والا ہے، کون نبی رحمت والا ہے؟ البانی صاحب تمہارے فارمولے سے تم 1,24,000 نبیوں میں ایک ہی کو رحمت مانو گے اور باقی سب کو کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک ہی ماں کی 2 اولاد رشتے میں، لیکن نکاح جائز ہے، اور یعقوب علیہ السلام تک جائز رہا سارے نبیوں کی شریعت میں۔ یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں 2 حقیقی بہن تھی۔ یہ حرام کب ہوا؟ قرآن نازل ہوا تو اللہ پاک نے بتایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے تمہارے لیے۔ تو بتاؤ، قرآن بتا رہا ہے کہ پہلے نبیوں میں حلال اور آخر الزمان نبی کے شریعت میں حرام، تو البانی صاحب پہلے والے انبیاء رحمت تھے اور صرف حضور رحمت ہے، یا حضور اکیلے پڑ گئے تو انہیں کو رحمت بنا دو؟ معلوم ہوا کہ ان کو آتا جاتا نہیں ہے، کچھ آتا نہیں ہے، اٹھ پٹان چھاپ ہے، کیا ہے، ہم سب سے زیادہ 3 میدان جانتے ہیں، حدیثوں کو پڑھنا ہم جانتے ہیں۔ ارے الو کے پٹھے، ٹانگ اٹھا کے بھی ایک چڑیا سوتی ہے رات میں، ٹانگ کدھر ہے؟ اوپر، اور ساری چڑیا ٹانگ سے پکڑ کے سمٹ کر کے درختوں کی شاخ میں لپٹ کر سوتی ہے، اور یہ اکیلی کہتے ہم مخلص نہیں ہیں، ہم غیر مخلص ہیں، ٹانگیں اٹھائے گئے۔ تو سب چڑیوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا نرالا تمہارا طریقہ ہے، ٹانگ اٹھا کے کیوں سوتی ہو؟ تو اس نے کہا ارے ٹانگ اٹھا کے اس لیے سوتی ہوں کہ تم لوگ صحیح سلامت رہو۔ یہ دیکھ رہے ہو نا آسمان، سو رہی ہو ٹانگ نیچے کر کے، اوپر کو پتہ ہی نہیں، اگر آسمان گر جائے گا تو سب اس کے بھرتا نکل جائے گا سب کا۔ میں ٹانگ اٹھا کے سوتی ہوں، گرے گی تو سنبھال لوں گا، تم لوگ آرام سے۔ بتائیے ان کی ٹانگ میں اوقات ہے آسمان سنبھالنے کی؟ یہی ہمارے غیر مقلد بھائی ہیں، ان کو پتا ہے کہ جب آسمان ٹوٹے گا تمہارے اوپر ہڈی پسری بھی بجے گی، ٹانگ اٹھا کے چل رہے ہیں۔ جب ان کا سب سے بڑا دنیا اسلام کے عالم کی یہ حیثیت ہے تو ابھی چنی اور چنا سمجھ لیجیے کتنے پانی میں ہوں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ حدیث کی نص سے ظاہر پر عمل کرتے تھے، نص سے ظاہر کے رہتے ہوئے بھی اجتہاد اور قیاس سے اس کا منشا اور اس کا مقصود کلام وہ استنباط سے سامنے رکھتے۔ جن صحابہ نے ظاہر حدیث کو لیا، نبی کا فرمان، اس کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں، تو نبی کے الفاظ تو ہیں لا یصلین العصر احد العصر الا فی بنی قریظہ، خبردار خبردار کوئی عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے۔ تو نبی کا عام کھلا ہوا اعلان ہے ہر صحابی کے لیے کہ بنو قریظہ پہنچو تب نماز پڑھو۔ غیر مقلدوں کے ایک چچیرے خالو جان
ان کا نام ہے حافظ محمد ابن حزم اندلسی، وہ ان کے بقرات کے ناتی، اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھتے تھے کچھ. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بنو قریظہ غزوہ احزاب کے دن زندہ ہوتے تو ہم تو عصر کی نماز چاہے کتنوں دن گزر جاتا بنو قریظہ پہنچنے کے بعد ہی پڑھتے. وہ تو اچھا ہوا بیٹے کہ تم تھے ہی نہیں. کیوں؟ ان کا قاعدہ ہے ظاہر حدیث پر عمل کریں. جو الفاظ حدیث کے بتا رہے ہیں معنی، ہم اس پر عمل کریں گے. تو بعض صحابہ نے ظاہر نص کو لیا. حضور کا فرمان ہے عصر پڑھنا ہے بنو قریظہ میں، ہم کو ٹائم ٹیبل سے کوئی مطلب نہیں ہے، سورج رہے نہ رہے، ہم تو نبی کے حکم پر عمل کریں گے. جب بنو قریظہ پہنچیں گے تبھی نماز پڑھیں. نص سے صریح موجود ہے. اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ یہ نص سے صریح سرو آنکھوں پیچھے مت دوڑو، اس کا مراد مقصود کلام سمجھو. نبی کے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بلا تاخیر پہنچو بنو قریظہ، جلدی کرو چلنے میں. حضور کے مقصد کلام کا یہ نہیں ہے کہ نماز وقت سے ٹال دو. تاخیر صلاۃ کے لیے یہ الفاظ نبی نے نہیں بولے ہیں، بلکہ تعجیل سیر کے لیے بولے ہیں. مقصود کلام یہ ہے. تو جو نبی کی مراد ہے اس پر عمل کرنے سے الفاظ کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو ایک تو الفاظ کے پیچھے چلے گئے اور دوسروں نے استنباط سے مراد کو لیا اور عصر کی نماز رستے میں پڑھ لی. یہاں نصر آتے ہوئے صحابہ نے قیاس پر عمل کیا. نبی کی زندگی میں قیاس چلتا تھا، اللہ کے نبی کو معلوم بھی ہو گیا. قیاس کرنے والوں کو ڈانٹ نہیں پلایا کہ میں نے تو حکم یہ دیا تھا، تم نے قیاس کیسے اس میں عقلی ٹانگ لڑا دیا تم نے؟ قیاس تو ابلیس کا کام ہے. اول من قاس ابلیس. اللہ کے نبی نے ان کو ابلیس نہیں کہا، لیکن ہم کہتے ہیں اس کا ابلیس نام نہیں ہے، اس کا جرجیس نام ہے. قیاس کا منکر حدیث کا دشمن ہے. قیاس کا انکار کرنے والا علم حدیث سے نیا جاہل ہے. کم سے کم بخاری شریف میں 100 حدیث کہ نبی کی موجودگی میں صحابہ نے قیاس کیا، اللہ کے نبی نے اس کو پاس کر دیا. معلوم ہوا کہ قیاس کو جو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا. معلوم ہوا کہ جو قیاس استنباط کا منکر ہے وہ حدیث کا جاہل ہے، وہ حدیث جانتا ہی نہیں ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حنفی جاہل نہیں ہے قیاس کرنے والے، بلکہ وہ جو ظاہر نص کے پیچھے چل رہے ہیں انہی کی نص ڈھیلی ہے اور دماغی کی نص ڈھیلی. مہا جاہل. اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں مسئلہ ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی مسئلہ 2 طرح سے صحیح ہوتا ہے، 3 طرح سے صحیح ہوتا ہے، 4 طرح سے صحیح ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں. چاروں کو ہم حق مانتے ہیں نا. ان کی ضد ہے کہ 4 کیسے حق ہوگا؟ حق تو اس میں کوئی ایک ہی ہوگا. جب ایک حق ہوا تو 3 کنڈم. ہم کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس میں کوئی کنڈم نہیں ہے، تم ہی 5ویں کنڈم. بیوقوف. حق 4 صرف ہونے سے کیسے کنڈم ہو جائے گا؟ کیا حق 4 سے زیادہ نہیں ہوتا؟ اور تم بھی کہتے سعودیہ میں ہم رہتے ہیں، سعودی ریٹرن ہے. حالانکہ سعودی ریٹرن نہیں ہے تو سعودی ریجیکٹ ہے. سعودیہ ان کے مسلک کو مانتا ہے. اب تو شاہ عبداللہ نے چاروں فقہ کے سینئر عالموں کی کمیٹی بنا دی ہے. شرعی مسائل کا فیصلہ چاروں اماموں کی تقلید کی روشنی میں ہوگا. انہوں نے درخواست لگایا کہ ہمارا بھی نمائندہ ہونا چاہیے. شیخ عبداللہ نے کہا ہم 5ویں امام کو نہیں جانتے، چلو کنارے. ہاں لیکن ان کا کچھ چلتا بنتا نہیں ہے. وہاں حکومت ان کو مانیتا نہیں دیتی ہے. یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارا مسلک سعودیہ میں چلتا ہے.
شاہ فہد نے تو اپنے دور میں کئی بار اعلان کیا کہ ہم چاروں اماموں کی قدر کرتے ہیں، برحق مانتے ہیں، ہم لوگ حنبلی ہیں، ہم امام احمد بن حنبل کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، ہم غیر مقلد نہیں ہیں۔ تو ان کو خوش کر کے، دھوکہ دے کے، ان سے پیسہ اینٹھنے کے لیے آج کل نام لگا لیا انہوں نے سلفی۔ کیوں سعودیہ والے اپنے کو سلفی کہتے ہیں؟ تو ان کو جا کے کہتے ہیں دیکھیے آپ بھی سلفی، ہم بھی سلفی، ہم بہت مسلک آپ کا پھیلا رہے ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ اب اسی میں بیوقوف قسم کے جو لوگ ہیں ان کے جھانسے میں آ گئے۔ سعودیہ عجیب ملک ہے، یہاں سے بیٹھتے ہیں ہم لوگ ویلڈنگ کا کام سکھا کر ویلڈر بن کر گیا، الیکٹریشین بن کر گیا، اور 3-7 سال میں لوٹا تو محدث بن کے آ گیا۔ واہ رے سعودیہ! وہاں ارے ٹائم میں نے دیکھا نہیں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے سفر بہت لمبا کرنا ہے، وقت بہت کم ہے، اب بہت تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب جو گفتگو حدیث سے متعلق تھی اتنی سے آپ نے سن لیا۔ اب یہ جو میں نے اعتراض نقل کیا تھا وہ رہ جائے گا نا، اور ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ کتنا وقت ہے؟ آدھا گھنٹہ تو یہیں میں چلا جائے گا یار، اس لیے اس کو وہ ٹرین پولنگ کر دو، وہ ٹرین پھر کھلے گی کب۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تبلیغی نصاب پر اعتراض کرنے والے علماء، تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، جاہل، سب کو میں عرض کرتا ہوں اپنے اپنے کان کھول لیں، اور میں شیخ کا مرید شیخ کی طرف سے آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ اعتراض کرنے والے علم کے بھی اندھے ہیں اور عقل کے بھی اندھے ہیں۔ وہ کیسے؟ شیخ نے یہ واقعہ کہاں سے نقل کیا ہے؟ حافظ الفاظ صحیح پڑھیے، محدث جو گزرے ہیں حافظ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کے وہ رائٹر اور مصنف ہیں۔ تو پہلے حافظ ابو نعیم ہیں کہ پہلے مولانا زکریا ہیں؟ حافظ ابو نعیم۔ تو ان پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اعتراض ان پر کاہے کیا؟ معلوم ہوا کہ عداوت ان سے ہے تو ہم تو انہی کو گالی دیں گے، ہم کسی کو نہیں دیں۔ بولو یہ اعتراض کرنے کا جذبہ اخلاص ہے اس میں؟ بالکل نہیں۔ اگر اس میں اخلاص ہوتا، خدا کی قسم اخلاص سے اگر آج بھی کوئی ہمارے کسی بڑے کی تحریر میں کوئی غلطی نکالے تو ہم اپنے بڑوں کو معصوم نہیں مانتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کھلے دل کے ساتھ مان لیں گے، لیکن اخلاص ہو، واقعی وہ غلطی ہو۔ اور ہوا بنانے کے لیے، الو بنانے کے لیے، بڑا بننے کے لیے اعتراض کرتے ہو جاہل، تو تمہارا اعتراض تمہارے پرکھوں تک پیچھے جائے گا۔ ابھی علماء دیوبند 5 نہیں ہو گئے ہیں، اس جماعت میں آج بھی بڑے سے بڑے اہل علم ہیں۔ بے شک حافظ ابو نعیم نے ہزاروں سال پہلے کتاب میں یہ واقعہ لکھا، ان کی کتاب کو صرف دیوبند والوں نے نہیں پڑھا، پوری دنیا اسلام میں پڑھا گیا۔ کسی صدی میں کسی نے اعتراض کیا ہو کہ یہ واقعہ غلط نقل کیا ہے، شرک کیا ہے، اور اس میں ایسی خرابی، اتنا پیلا ہے پڑا ہوا، کسی نے اعتراض کیا ہزاروں سال میں؟ نہیں کیا، وہ سب جاہل گزرے تھے، اب پہنچے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ آم کے کوڑھر سے نکل کر آئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نئی پیداوار ہے، ان کی کوئی پیچھے سے بنیاد ہے۔ اگر تمہارے جیسے علم والے پہلے نہیں گزرے، ہزاروں صدیاں گزر گئی اسلام کی، کوئی علم والا نہیں گزرا، کسی کو نہیں کھٹتا یہ واقعہ، کسی نے کوئی پرزہ پرچہ، ایک آدھ تقریر نہیں کی حافظ ابو نعیم محدث کے خلاف۔ بتاؤ حافظ ابو نعیم کی علم حدیث میں مہارت و سند پر پوری دنیا متفق ہے، سب کے نزدیک ثقہ معتبر ہے۔ ایسا مشرک اور ایسا جاہل جو سچے قسم کا واقعہ اور قصہ اپنی کتاب میں نقل کرتا ہو، اس کو تو
सफाहत से, रुतबे से गिरा देना चाहिए, लेकिन पूरी उम्मत में कोई एक आलिम, किसी एक मुहद्दिस, किसी एक अहले इल्म को तुम नहीं दिखा सकते हो हजारों साल में कि दुनिया के किसी कोने में इस वाक़े पर एतराज किया गया और इसके नकल करने पर इनकी शान में बदतमीजी की गई और इनको बेइल्म और घटिया बताया गया। मालूम हुआ कि हजारों साल के सुनार ने परख कर इसको सोना मान लिया है। बेटे आज तुम कह रहे हो नहीं सोना नहीं है, रोल बोल रहे हैं, तुम्हारी वजह से 1000 सुनार को फैसले को अमल पर कर देंगे। हम कहेंगे तुम बेटे सुनार नहीं है, तुमको सोना पहचानने की सलाहियत नहीं। हाफिज अबू नुऐम मुहद्दिस ने ये किस्सा नकल किया है, वाकया नकल किया है, तो उन पर कभी किसी आलिम ने एतराज नहीं किया। सऊदिया वालों, तुम भी हाफिज अबू नुऐम मुहद्दिस को सिका मानते हो और उनको पाए का मुहद्दिस मानते हो, तो जब तुम उनको एतराज में लाते तब हम समझते कि तुम्हारे अंदर इखलास है। हजारों साल ये किस्सा पढ़ा गया, कोई आलिम सऊदिया में 1000 साल में पैदा नहीं हुआ, तो आज तुम कहां से? मालूम हुआ जहां थे वहीं रहो, चादर से आगे पांव मत फैलाओ। एक बात। दूसरी बात, ये वाकया जिनके साथ पेश आया है ये सुफियान सौरी हैं। सुफियान सौरी ही से ना बात हुई उस नौजवान की जिसने अपनी मां का वाकया सुनाया। तो सुफियान सौरी 2री सदी हिजरी के हैं। वाकया कब हुआ है? 2री सदी हिजरी में। और मौलाना ज़करिया साहब कब है? 1400 साल के बाद आए। तो 1400 साल तक जब ताला तुम्हारी जुबान पर चढ़ा हुआ था तब काहे को खोल दिया? अंग्रेज की चाबी से खोल दिया? मन रखो जुबान, औकात समझो अपनी। तुम्हें ये एतराज सिर्फ हसद, सिर्फ जलन की बुनियाद पर है कि बाप रे बाप, हमारी किताब में फौरन गलती निकल जाती है और लपेट के अलमारी में रख दी जाती है, 10-20 जगह पर भी नहीं पढ़ी जाती है। एक ऐसी किताब है कि पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। इस मकबूलियत के जलन में जल जाओ, आग में जल, हसद की आग में जल के मर जाओ। इसमें मौलाना ज़करिया साहब का क्या कसूर है? रहा उस औरत के नबी ने हाथ रख दिया पेट पर, सर पर, तो क्या क़यामत आ गई? बड़े इल्म वाले बनते हो, अगर मर्ज भी मान लो, अजाब मत मानो उस औरत पर। किसी गुनाह के अजाब में उसका चेहरा मस्क नहीं हो गया था, बल्कि उसको कोई मर्ज था कि मौत के बाद चेहरा काला हो गया, पेट फूट गया। मर्ज़े मान लो जैसा कि नकल भी कर रहे हैं उसी अंदाज में। तो तुम्हारे पास कौन शरीयत है, कौन हदीस है, कुरान का कौन नुस्खा है? किसी मरीज का सतर डॉक्टर नहीं देख सकता, नाजायज है। चूता में फोला निकल गया है, जख्म हो गया है और कोई इलाज नहीं है उसका सिवाय ऑपरेशन के। सर्जन उसकी चूतर का वो हिस्सा खोल के देख सकता है, हाथ लगा सकता है। बोलो ना तुम्हारी शरीयत क्या बोलती है? हमारी शरीयत तो इजाजत देती है। जब तुम्हारी भी देती है तो इतराज कैसे कर रहे हो? अगर नबी बहैसियत तबीब और डॉक्टर के हाथ लगा रहे हैं तो वहां बुखारी क्यों लेके चले आए? एक आम डॉक्टर के लिए उम्मत के हर दौर में इजाजत है, तो नबी बहैसियत डॉक्टर और तबीब के अगर हाथ लगाते कौन क़यामत आ गई कि मौलाना ज़करिया साहब पर बहुत बरस गए? अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो मेरे पास समझाने के बहुत तरीके हैं। मैं तो लोहे के चने का हलवा बनाता हूं। जहां सारे लोग थक जाते हैं वहां से मैं शुरू करता हूं, स्टार्ट करता हूं। ईमानदारी से बताओ, ये वाकया हुजूर की जिंदगी का है कि हुजूर के इंतकाल के बाद का है? इंतकाल के बाद। अरे तुम्हारे इंतकाल के बाद नहीं, नबी के इंतकाल के बाद। इस दुनिया से हुजूर पर्दा फरमा गए। सुफियान सौरी का जमाना है ना, 2री सदी हिजरी है, 100 साल से ज्यादा गुजर गया हुजूर के इंतकाल को। अब हुजूर ने हाथ लगा दिया
تو موت کے بعد لگایا کہ زندگی میں؟ موت کے بعد بھی شریعت چلتی ہے کیا؟ موت کے بعد بھی شریعت کے احکام چلتے ہیں؟ نہیں۔ موت کے بعد نماز پڑھو گے 5 ٹائم پابندی سے، رمضان آئے گا روزہ رکھو گے نا؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی کی موت ہو گئی اب شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا، آگے اب نہیں چلے گا، یہ آخری حد تھی شریعت کی، آگے اب شریعت کے احکام چلیں گے۔ اذان ہوگی تو مردے سے اٹھ کے مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے جماعت سے، 27 گنا ثواب۔ تو نبی کے موت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے جب نبی دنیا سے چلے گئے۔ اب یہاں نبی پر شریعت کیسے لاگو کر رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ تم انٹرنیشنل جاہل ہو، تم کو معلوم ہی نہیں ہے شریعت۔ آیا سمجھ میں؟ مولانا زکریا صاحب جاہل ہے کہ اعتراض کرنے والا جاہل ہے؟ ایمانداری سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اعتراض کرنے والا جاہل ہے، عالم نہیں ہے، یا یہ خیانت کر رہا ہے، جانتا ہے پھر بھی اس کو گالی دینا ہے تو کون روک لے گا؟ ابو جہل نے کہا ہاتھ کا کنکر کلمہ پڑھ دے تو میں جانوں، پڑھ دیا تو مان لیا اس نے، تمہارے ہاتھ کے کنکر سے بھی ہم گواہی دلا دیں گے، تب بھی تم طاہر حسین کو گالی ہی دے گے، تم اسی نسل کے ہو، وہ نسل ختم نہیں ہو گئی ہے، چاہے خونی رشتہ تمہارا نہ ہو، تم حق کی مخالفت کی قسم کھائے ہوئے ہو، کتنوں ہی صحیح بات ہو، کتنوں ہی قرآن و حدیث کے قاعدے پر کھری اترتی ہو، لیکن یہ عربی ہے، ہم تو ان کو گالی دیں گے، ہم نے قسم کھا رکھا ہے۔ بتاؤ مولانا زکریا صاحب جاہل ہوئے کہ تم جاہل ہوئے؟ اب بخاری لے کر آئے ہو، بخاری پڑھا بھی ہے، کچھ کتاب جو بیچتا ہے نا اس کے پاس بہت حدیث کتاب رہتی ہے، لیکن اس کو دستار بندی نہیں ہوئی ہے، عالم کی سند نہیں ملی ہے۔ تمہارے پاس سرمایہ ہے، تمہاری تنظیمیں تم کو پیسے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم کو ڈیوٹی پر لگاتی ہے، اس لیے تمہارے پاس کتابیں بہت ہیں حدیث کی، ہم بھی جانتے ہیں، تو گدھے پر کتاب لا دینے سے عالم ہو جائے گا کیا؟ علم اور چیز ہے اور کتابوں کا انبار لگا لینا اور چیز ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے ما مست یدا امرات قط، حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ حضور کے ہاتھ نے نبی کے ہاتھ نے کبھی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں چھوا۔ آؤ ہم بخاری پڑھا دیتے ہیں، آج طاہر حسین سے سیکھ لو علم حدیث کیا چیز ہے، مولانا زکریا صاحب کیا تھے۔ یہ روایت بخاری میں ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، لیکن حضرت عائشہ کے علم میں اس کے خلاف نہیں تھا، اپنے علم کے مطابق انہوں نے نقل کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بھی عورت کو ہاتھ سے چھوا ہے، تم کو چونکہ علم میں نہیں ہے، آپ کہو کہ صاحب حدیث، تم ہاں لیجیے حدیث کا تو انبار لگا دیں۔ 3 حدیث کو ابھی پیش کر دیتا ہوں، نبض کے نبض، ہاتھ کے ہاتھ، حوالے کے ساتھ۔ استیعاب نام کی ایک کتاب ہے حافظ ابن عبد البر اندلسی کی، جو پوری دنیا اسلام میں مانے ہوئے محدث ہیں، مالکی مسلک ہیں، اور اسی موضوع پر دوسری کتاب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ، دونوں کتاب میں، اور ان دونوں سے بھی پہلے علامہ ابن اسیر جزری کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اسد الغابہ۔ یہ 630 ہجری میں علامہ ابن اسیر جزری کا مصنف اسد الغابہ کا انتقال ہوا ہے، لیکن انتقال 630 میں ہوا تو پیدائش تو 5ویں صدی ہجری میں زیادہ عمر کا حصہ گزرا نا، 5ویں صدی ہجری کے عالم، آج سے کتنا سال پہلے؟ 1000 سال پہلے ہو گیا بابا میرے۔
5वीं सदी हिजरी है, ये 15वीं है। 1000 साल पहले ना हम मौलाना ज़करिया साहब पर काहे को बरस रहे हो? 1000 साल पहले वाले पर बरस जाओ, देखें कितने बहादुर हो। तो डर लग रहा है कि उन पर बरसेंगे तो पूरी दुनिया के अहले इल्म गरजने लगेंगे, इसलिए इतनी तो जरूरत नहीं है। तुम सऊदिया के आलिम हो, पाकिस्तान के अहले इल्म हो, और तुम्हें बताता हूं कि मौलाना शेख ज़करिया साहब इल्म हदीस में कहां पहुंचे हुए हैं, जहां तक कि तुमको हवा भी नहीं है। उनके सामने तुम पांव की गर्द और गुबार की हैसियत भी नहीं रखते। 3 मुहद्दिस का हवाला दे दिया किताब का। अब सुन लो वाकया। एक औरत है, उनका नाम है मारिया। ये मारिया किब्तिया हजरत इब्राहिम की वालिदा नहीं, हुजूर की बानी का नहीं किस्सा है। ये मारिया वो नहीं है, ये मारिया किब्तिया नहीं है, ये मारिया खादिमे रसूलिल्लाह। मारिया तो खादिमन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर बिन अय्याश, जिनका इंतकाल 2री सदी हिजरी के आखिर में हुआ है, जब इमाम बुखारी पैदा हुए हैं। ये इमाम बुखारी के असातिज़ा में आते हैं, बुखारी ने भी इनसे हदीसें अपनी किताब में नकल की हैं। वो अबू बकर बिन अय्याश नकल करते हैं अनिल मुसन्ना बिन सालेह बिन मेहरान अन जद्दतिही। मुसन्ना बिन सालेह बिन मेहरान इनकी दादी सहाबिया थी। दादी कौन है? मारिया खादिम रसूलिल्लाह, हुजूर की खिदमत किया करती थी। मारिया नाम की एक औरत जो मुसन्ना बिन सालेह बिन मेहरान की दादी लगती हैं, वो खादिमे रसूलिल्लाह मारिया कहती है साफ़हतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम अरा कफ़न अलियना मिन कफ़िही। मैंने अल्लाह के नबी से मुसाफा किया तो नबी की हथेली से नम हमने किसी की हथेली नहीं पाया। माशाअल्लाह। बोलो, औरत के हाथ से हाथ टच किया नबी का? तो बुखारी में है, ठीक है, बुखारी को हम मानते हैं। हजरत आयशा के इल्म में नहीं था, वो अपने इल्म से नफी कर रही हैं। क्या जरूरी है कि नबी के साथ जितने हादसे पेश आए और आप जहां जहां गए हर जगह हजरत आयशा साथी रहती थी क्या? हजरत आयशा के पैदाइश से पहले नबी को नबूवत मिल चुकी है। नबी का वाकया पैदाइश से पहले भी अगर औरत को टच करने का है तो हजरत आयशा का बयान उसको नफी नहीं कर सकता है। उसको बात समझ में आई? तो मौलाना ज़करिया साहब ने देखा कि ये सिर्फ मशहूर कौल है और हकीकत इसके खिलाफ भी है। कभी कभार किसी वजह से ऐसा भी हुआ है तो औरत से मांस टच कर जाना नबी का ये नबूवत को न सर्व कर लेता है, न शान नबूवत के खिलाफ है। इससे कोई नबी की शान घट नहीं जाती है और हजरत आयशा के बयान के ये खिलाफ नहीं है। और अल्लाह की मेहरबानी कीजिए कि इसकी सनद भी क्या है, एकदम सही है, सही है। सब तो ही तो रावी है। ये 2री सदी हिजरी के में है, बुखारी के सही बुखारी में भी इनसे रिवायत ली गई। ये सिपा है मुसन्ना बिन सालेह बिन मेहरान, ये ताबई है। जद्दत ही अपनी दादी से नकल कर रहे हैं। ये जद्दा इनकी मारिया जिन्होंने हुजूर से मुसाफा किया, ये सहाबिया हैं। दोनों में से कोई रावी ज़ईफ मजहूल नहीं है। अब बताओ, ये सही हदीस मौजूद है, मौलाना ज़करिया साहब पर क्यों बरसे? या तो तुमको इल्म में नहीं था, जानकारी नहीं थी, इसलिए जहालत की वजह से बरस गए। हम तुमको इतना जाहिल नहीं मानते हैं। हम जानते हैं बेटे तुमको सब पता है, लेकिन तुम तो कसम खाए हुए हो कि हम मानेंगे नहीं। तो इसका मेरे पास इलाज नहीं है। ऐसा इलाज तो नबी के पास भी नहीं था। हमारी क्या हैसियत है? ये एक हदीस हुई, 3 किताब के हवाले से सही सनद से एक हदीस दिया आपको। अब ये किताबें तो हर जगह आसानी से दस्तयाब नहीं हैं। बड़े बड़े कुतुबखानों में मिलेंगी, बड़े बड़े अकाबिर उलमा के पास मिलेंगी, लेकिन सऊदिया वालों, जिस किताब को तुम खूब प्रचार करते हो,
जिन पर तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है, अफसोस है कि तुम भी आंख खोल के पढ़ते नहीं हो, नींद में पढ़ते। आओ देखो, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर की चौथी जिल्द में एक रिवायत नकल करते हैं। ग़ज़वा मक्का जब फतह हुआ तो फतह मक्का के रोज हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा अबू सुफियान की बीवी उतबा की बेटी, जिनका नाम हिंद था, जिन्होंने ओहद के रोज हुजूर के चचा हजरत हमजा के कलेजे को चबाया था, कई औरतों के साथ हुजूर की खिदमत में बैठ होने के लिए हाजिर हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, इनको बैठ के कलमे पढ़ाओ। तो जब अल्फाज दोहराने लगे औरतों से, तो ये बोल नहीं रही इस डर से कि हुजूर के चचा आज नबी के सामने मेरी आवाज से नबी पहचान लेंगे तो हुजूर पर क्या गुजरेगी और मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। तो ये दूसरी औरतों से कह रही है, तुम लोग दोहरा। दूसरी कह रही है कि तुम बड़े सरदार की बीवी हो, तुम हेड हो हम लोग की, हम क्यों दोहराएंगे, तुम दो। ये होते हवाते हजरत उमर ने कहा, हुजूर ने फरमाया हजरत उमर से कि इनसे कबूल करवाओ, वला यस्रिकना, ये बैत इस आंत पर भी करें कि चोरी न करेंगी और रात को कत्ल नहीं करेंगी, वला यक़्तुलना औलादहुम। तो अब हिंदा जो थी बर्दाश्त से उससे बाहर हो गया, वो बोल गई कि बच्चों को, अपनी औलाद को पोस पाल के जवान हमने किया और सबको बद्र में और उहद में और फला मौके पर कत्ल आपने किया, तो अब बच्चे कहाँ हैं कि उनको कत्ल न करने की बैत ले रहे हैं आप उनसे। अब ये बोली तो हुजूर ने आवाज से पहचान लिया कि ये कौन है, ये अबू सुफियान की बीवी बोल रही है। हुजूर ने पहचान लिया। अब ये भी जब बोल ही गई तो इसने सोचा कि अल्लाह के नबी पर मेरी बात तो बहुत गिरा गुजरेगी, और अब तो पहचान लिया कि मेरे चचा का कलेजा चबाने वाली, ये पता नहीं अल्लाह के नबी क्या हुक्म देंगे। तो अखज़त बियदिही फ़आज़रत, हाफिज इब्न कसीर के तफसीर के अल्फाज हैं, उस औरत ने नबी का हाथ पकड़ लिया और माजरत करने लगी। अब अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, ऐ नबी जो पहले कर दिया उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, मैं इस्लाम ले आई हूँ। तो अखज़त बियदिही, नबी का हाथ पकड़ लिया। बोलो, औरत ने हाथ पकड़ा नबी का, तो नबी का हाथ टच तो नहीं किया होगा। मौलाना ज़करिया साहब की किताब में गलती निकालने वाले तुम तफसीर में कसीर तकसीम करते हो, सोनिया के आलिम हो, तुम इतने जाहिल बन जाते हो मेरे मुकाबले में, अपने घर की किताब का भी तुम्हें इल्म नहीं है। ये हाफिज इब्न कसीर कौन पर लिए फिरते हो, ये हम बली। दूसरी रिवायत मिली और दे दो, तीसरी चौथी भी। और सुनो, अभी बहुत सारी चीजें आगे बता रहा हूँ, लेकिन वो बात है 3 घंटे से वक्त कम। अब 3 घंटे में तो मेरी तमहीद होती है, अब आज 1.5 घंटे में पूरी बुखारी पढ़ाते हैं आपको। ऐसी मंत्र तो हमको याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना इत्मीनान दिला के जाता हूँ कि मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैं अदना मुरीद हूँ। मैं शेख की तरफ से इस किताब की पूरी वकालत करता हूँ और चैलेंज के साथ वकालत करता हूँ। कोई बात इसमें गलत नहीं है और कोई बात हदीस और कुरान के खिलाफ नहीं है। जो लोग इसको हदीस कुरान के खिलाफ बताते हैं वो बेचारे हदीस कुरान नहीं जानते हैं, माजूर हैं। जाहिल आदमी दूसरे को जाहिल समझता है। मौलाना ज़करिया साहब का इल्म बहुत वसी है, खाली बुखारी में बंद नहीं है। बहुत सारी हदीस की किताबों से पता लगता है
کہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے تو حضرت عائشہ نے بتایا یہ قول مشہور شاذ و نادر واقعات اس کے خلاف نہ ہو۔ اب تیسری روایت سنو، وہی حافظ ابن کثیر کوئی تفسیر کی 4 جلد میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں، یہ مرسل روایت ہے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عورتوں سے بیعت لیتے تھے۔ بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء، الفاظ سن لو روایت کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیا۔ وَكَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ، حضور کے ہاتھ میں کپڑا تھا۔ وَقَدْ وَضَعَهُ عَلَى كَفِّهِ، حضور نے اپنے ہتھیلی پر وہ کپڑا رکھ لیا اور اب کپڑے کے واسطے سے عورت کے ہاتھ سے ہاتھ لگایا۔ تو عورت کو کپڑے کے واسطے سے زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا، ثابت ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ ساری روایتیں مولانا محدث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ہیں اور تمہاری نظر میں نہیں ہے، تم ان کے ٹکر کے نہیں ہو، تمہارا علم کم ہے، ان کا زیادہ ہے، اور یا اگر تمہارے علم میں ہے تو تم خائن ہو، منافق ہو، تم قسم کھائے بیٹھے ہو کہ ہم حقیقت کو نہیں مانیں گے، ہم ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہر حال میں کریں گے، جھوٹ بولنے میں تم بڑے ماہر ہو۔ اب ایک بات اور سن لیجیے، مولانا نے ذرا اس کی طرف کہا کہ توجہ دلا دینا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد برزخ کی زندگی، آخرت اور دنیا کے بیچ میں جو وقت ہے، زمانہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے برزخ۔ برزخ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، برزخ حقیقت اس زمانے کا نام ہے۔ اس زمانے میں جہاں کوئی ہے تو اس جگہ میں بھی برزخ ہے۔ اس جگہ کو جو برزخ کہا گیا تو چونکہ اس پر اطلاق صحیح ہے اس کا، اس لیے قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ یہ زندگی بیچ کی ہے، ایک زندگی گزر گئی، یہ عالم اس عالم کی زندگی، اور ایک زندگی سور پھونکنے کے بعد پھر ہوگی حشر کی زندگی۔ یہ دونوں زمانے کے بیچ میں جو زمانہ ہے، یہ دونوں زمانے کے بیچ میں آر ہے، تو اس پورے دور کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس پورے دور میں بھی مردہ تو کسی جگہ پر ہی ہوتا ہے تو اس جگہ پر بھی برزخ کا اطلاق ہوتا ہے۔ قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ انبیاء سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور زندہ کیسے ہیں؟ دعوت قبول کرتے ہیں۔ حضور زندہ تھے دنیا میں، صحابہ دعوت کر کے لے جاتے تھے نبی کو اپنے گھر، آپ لے آؤ انڈیا سے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے انڈیا میں دعوت کر کے۔ برزخی زندگی جو ہوتی ہے اس کی کیفیت صحیح سوالانہ اس دنیا میں سمجھی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کی بہت زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ لیکن تفصیل نہیں بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے، کچھ بھی بتایا نہیں، ایسا بھی نہیں۔ انبیاء جو اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ان کی زندگی برزخی جسم سے نہیں ہے، اسی دنیا والے جسم سے ہے۔ جو جسم سپرد خاک کیا ہے، قبر کے حوالے کیا ہے، تو یہ دنیا والا جسم نبی کا محفوظ ہے اور اسی جسم میں حیات ہے، تو اس کو برزخی زندگی کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ برزخ کا دور ہے، اور اس کو دنیاوی زندگی کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ دنیا واحد ہی جسم میں ہے۔ تو جو زندگی دنیا میں تھی وہ برزخ میں ہے، کیونکہ دنیا ہی والے جسم کے ساتھ قائم ہے۔ تو بہت سے علماء نے کہا کہ انبیاء قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے زندہ، تو ان کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی طرح زندہ ہے؟ نہیں، یہ مطلب ان کا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ آج کوئی نبی کو مسجد میں امام بنا کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آج کوئی نبی کا پاؤں دبائے گا؟
نہیں دبائے گا، اپنے گھر بلا کے کھانا کھلائے گا نہیں، اور جب آپ دنیا میں زندہ تھے تو یہ سب کام ہو سکتا تھا یا ہوتا تھا نہیں؟ تو دنیاوی زندگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں تھے اسی طرح سے قبر میں بھی ہیں۔ دنیاوی زندگی کا صرف اتنا مطلب ہے کہ دنیا والے ہی جسم ان کے موجود ہے اور اسی سے حیات کا تعلق ہے۔ تو کسی عالم نے کہہ دیا برزخی زندگی ہے اور کسی عالم نے کہہ دیا دنیاوی حقیقی زندگی ہے، تو دونوں کی بات میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو حلوہ بنا کے سمجھاؤں، ہے نا؟ حلوہ کھانے کی عادت بگڑی ہوئی ہے نا، اچھے سمجھا دیتا ہوں، سنو اور حلوہ بنا دیتا ہوں۔ آپ لوگ سوتے ہو کہ ہمیشہ جاگے ہی رہتے ہو؟ کبھی سوتے نہیں ہو؟ ارے سب سے زیادہ تو بمبئی والے سوتے ہیں، ان سے زیادہ ستکر پورے ملک میں کوئی نہیں۔ رمضان میں آتا ہوں، یہ ظہر کے ٹائم اٹھیں گے اور ایک آدھ گھنٹہ ایک کنڈیشن میں رہیں گے، ایک آدھ گھنٹہ دکان میں گئے، دیکھا تھا کا حساب دیکھ لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور اس کے بعد عصر کی نماز میں نیت مان لیا کہ افطاری کا سامان خریدوں گا، سلام پھرتے ہی چلے مارکیٹنگ کرنے۔ بتاؤ انہوں نے روزہ کتنا دیر رکھا؟ سو کے تو ہر آدمی آسانی سے روزہ رکھے، سب سے زیادہ سوتے ہو۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جب تم سوتے ہو تو تم مر جاتے ہو کہ زندہ رہتے ہو؟ تم سو جاؤ، تمہاری عورت کو عزت میں بیٹھا دے، تمہارا مال جائیداد بیٹوں میں تقسیم کر دیں، قبول کرتے ہو؟ کبھی جو قبول کر لو، سوچو گے کہاں سے ڈکیت آ گیا کہ ہم کو مار کے سب لوٹ لینا چاہتا ہے۔ لیکن جب سوتے ہو تو کچھ پڑھ کے سوتے ہو دعا، اللہ کے نبی نے دعا بتایا نا، یہ پڑھ کے سویا کرو، اللہم باسمک اموت واحیا۔ ترجمہ کرو اس کا، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر مر رہا ہوں۔ بولو مر رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ سونے پر بھی موت کا اطلاق شریعت میں ہوتا ہے، سوئے ہوئے کو مردہ کہا جاتا ہے۔ النوم اخو الموت، نیند ایک نمونہ ہے موت کا، یہ موت کا چھوٹا بھائی ہے۔ سوئے ہوئے کو مردہ کہا تو تب بھی چلے گا، اور سوئے ہوئے کو زندہ مانو، دونوں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اگر کسی نے مردہ کہہ دیا تو غلط۔ قرآن کہتا ہے انکا میت وانہم میتون۔ اے نبی گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ بھی مریں گے یہ بھی مریں گے، فیصلہ ہم کر دیں گے، مرنے کے بعد آؤ فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن نے میت کہا نبی کو۔ صدیق اکبر کو خبر ملی، مقام صلح میں تھے آپ، مدینے سے کچھ ہٹ کر قریب میں آپ نے وہاں ایک شادی کر لی تھی تو وہیں کچھ وقت گزارتے تھے۔ حضور کا جب انتقال ہوا صدیق اکبر وہاں تھے، خبر ملی یہاں آئے، دیکھا عمر تلوار بے نیام کیے ہوئے اعلان کر رہے ہیں جو نبی کو میرے مردہ کہے گا ہم اس کا گلا کاٹ دیں گے، اس کو مار دیں گے۔ صدیق اکبر آئے، چادر ہوئے اقدس سے ہٹایا، آپ کا پیشانی کا بوسہ لیا، دروازے پر کھڑے ہوئے اعلان کیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد کو معبود سمجھتا ہو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، مردہ ہو گیا۔ فإن محمدا، صدیق اکبر نے مردہ کہہ دیا تو کیا نبی کے موت کے بعد کی زندگی کا انکار ہو گیا؟ انکار نہیں ہوا۔ یہ ایسی ہی زندگی ہے کہ اس کو مردہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو زندہ بھی کہا جائے گا۔ تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں میں زندہ ہیں۔ کس طرح زندہ ہیں؟ مارکیٹنگ کرتے ہیں، کپڑا خریدنے جاتے ہیں بازار میں، مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، دعوت قبول کر کے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اس طرح زندہ نہیں ہے، لیکن ہے زندہ۔ مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا جسم سلامت ہے اور روح اور حیات کا بھی اس سے تعلق ہے، لیکن یہ برزخی حیات ہے۔ یہ حیات کیسی ہے جو ہمارے آپ کے سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں سمجھا
اللہ کہا تو صدقہ دیا، دعوت کر کے ان کو لاوے اپنے گھر۔ اللہ پاک نے کہا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ضرور ہے لیکن یہ زندگی تمہارے سمجھ والی نہیں ہے۔ شہداء زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ شہادت سے پہلے جیسے زندہ تھے اور جو جو کام کرتے تھے وہ آپ شہادت کے بعد بھی کریں گے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جن علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں دنیاوی حقیقی حیات کے ساتھ ہیں، انہوں نے غلط نہیں لکھا، صحیح لکھا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی دنیا ہی والے جسم میں ان کی حیات کا تعلق قائم ہے، تو یہ دنیا کی حقیقی زندگی ہے۔ اور جو لوگ بتاتے ہیں کہ برزخ کی زندگی ہے تو واقعی یہ عالم برزخ ہے، برزخ میں ہے، قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ لیکن دوسرے مردوں میں اور انبیاء میں فرق ہے کہ دوسروں مردوں کا جسم بھی قبر میں باقی رہے اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن انبیاء کے لیے گارنٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو خراب کرے۔ نبی سڑتا گلتا نہیں، اس کا جسم ختم نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہے، عقلی وجہ بھی ہے، نقلی وجہ بھی ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو ہم تفصیل سے بتائیں، چونکہ انبیاء کو اللہ نہیں بناتے، ان کے جسم کی جو مٹی ہے وہ اس دنیا کی مٹی نہیں ہے۔ ان اجساد الانبیاء خلقت علی ارواح اہل الجنہ، جنت کی مٹی سے اللہ انبیاء کے جسم کو بناتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جہاں کی مٹی سے اللہ پیدا کرتے ہیں موت کے وقت اس کو وہیں پہنچا دیتے ہیں، مردوں کو جہاں سے پیدا ہوا تھا وہیں جاتا ہے۔ ایک بار یہ حدیث بیان کیا تو سعودیہ میں ایک مولوی صاحب آ کے ہم سے کہا مولانا صاحب ضعیف حدیث مت بیان کیا کیجیے۔ ہم کہا ہماری عادت نہیں ہے ضعیف حدیث بیان کرنے کی، باقی میں خود ضعیف ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے بارے میں نہیں کہا ہوں، حدیث ضعیف میں آپ نے بیان کر دیا کہ جہاں کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ ہم کہا تمہارے یہاں قرآن میں بھی کچھ ضعیف حدیث آیت ہے، نہیں قرآن میں تو ضعیف نہیں ہے۔ ہم نے کہا اللہ پاک کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن پڑھو، اللہ کہتے ہیں اسی میں تم کو دوبارہ ہم ڈال رہے ہیں، اسی سے پیدا کیا تھا، اسی سے تم کو دوبارہ ملا دیا لا گیا۔ اور عربی زبان میں پہلی جگہ پر آنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر اتنی بھی تم کو زبان نہیں معلوم ہے تو اللہ پاک نے آگے سرات کر دیا منہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ پھر یہیں سے نکالیں گے ایک بار۔ تو دوبارہ نکالنا بول رہے ہیں، اس کا مطلب پہلے بھی یہیں سے نکالا تھا نا۔ تو بولو بیٹا آپ کو حدیث ضعیف اور آیت کیا ہے، موضوع ہے۔ مولانا صاحب آپ سے بات کرنا بہت مشکل کام ہے، آتا ہے سمجھ میں؟ کسی حدیث کا سندن ضعیف ہونا اور بات ہے اور اس کے متن کا ضعیف ہونا اور بات ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بڑے وسعت نظر اور بڑے علم کی ضرورت ہے۔ اب یہ سمجھو انبیاء جو برزخ میں ہیں، برزخ میں باحیات ہیں، تو باحیات اس معنی کا وہ نہیں ہے کہ سارے احکام دنیا کے ان پر نافذ کیے جائیں، اور اتنے بھی ختم نہیں ہے کہ سارے مردوں کی طرح سے ان کو بھی سمجھا جائے، وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ پاک میں تو قدرت ہے کہ اینٹ پتھر کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، اللہ میں طاقت ہے نہیں۔ جس خدا میں طاقت ہے وہ خدا جب چاہتا ہے تو پیغمبر کو برزخ کی زندگی میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ ان کے اپنے اختیار کا نہیں ہے، اللہ اپنے اختیار سے ایسا کبھی کبھی کر دیتے نہیں کرتے ہیں۔ ارے بیت المقدس میں حضور کو امام بنانا ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے لا کے نبی کے پیچھے کھڑا کر دیا، نماز روح پڑھتی ہے کہ جسم پڑھتا ہے؟ جب سارے انبیاء آ سکتے ہیں اپنی قبروں سے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ گئے برزخی زندگی میں، تو اس کا اگر انکار کرو گے تو معراج کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس لیے سعودی مولوی بھائیوں اور چاہے غیر مقلد محدث ہو، ہوش میں
बोल रहे हैं वो पाए का पूरी दुनिया इस्लाम का मान्यता प्राप्त हदीस बोल रहा है। नबी का बरज़खी जिंदगी में एक जगह के ये शिर्क नहीं है। हम नबी के इख्तियार में इसको नहीं मानते, हम अल्लाह के इख्तियार में मानते हैं। जो अल्लाह फर्श से उठाकर आर्श पर नबी को ले जा सकता है वो अल्लाह मदीने से इंडिया नहीं ला सकता है, इतना मजबूर हो गया। इसलिए बरज़ख की जिंदगी में अंबिया का तसर्रुफ न कहिए, उस तसर्रुफ को अल्लाह का तसर्रुफ कहिए। किस तरह करामत अंबिया के औलिया के हाथ पर जाहिर होती है, लेकिन फेल और इख्तियार खुदा का होता है। मुअजिज़ा नबी के हाथ पर जाहिर होता है, अमल वो अल्लाह का होता है। हाथ नबी का फेंक रहा है, लेकिन कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। आपने तो कंकड़ी फेंकी थी, वो आपने थोड़ी फेंकी थी। हाथ आपका था, फेंकने वाले हम थे। इसलिए जब हमने चाहा तो एक मुट्ठी कंकड़ी से सैकड़ों को अंधा बना दिया, और जब हमने चाहा आपका हाथ आप ही के पास था और के मैदान में मिट्टी भी थी, कंकड़ी भी थी, आप एक हाथ उठा करके जरा फेंक देते, आदमी सबको अंधा बना देते। ये आपके अपने इख्तियार का नहीं था, हमने चाहा आपके हाथ से करा दिया। हम नहीं चाहा आपके हाथ चलाते हुए भी नहीं हुआ। ये करामत, ये मोजा जिसको तसर्रुफात से हम ताबीर कर रहे हैं बरज़ख की जिंदगी में, ये दर हकीकत अंबिया का अमल नहीं है, ये अमल खुदा का है। जाहिर उनके ऊपर अल्लाह ने कर दिया, इसी से उनका कुर्ब मालूम होता है कि अल्लाह पाक के इतने चहीते हैं कि ऐसा अनोखा काम अल्लाह इन्हीं से जाहिर करते हैं, औरों गैरों से नहीं जाहिर करते हैं। यहाँ से मसला ये भी साफ हो गया। हाफिज जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 22 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है बेदारी की हालत में। अल्लामा शेरानी रहमतुल्लाह अलैह अल-यवाक़ीत वल जवाहर में लिख रहे हैं बिल्कुल सही है और यही मसलक सही है। और फैजुल बारी शराफतुल बुखारी की अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की है। वो कहते हैं जो शख्स बरज़ख की जिंदगी में अंबिया के तसर्रुफात का, मोजज़ात का इनकार करता है वो महज जाहिल है, उसको इन हदीस से क्या ताल्लुक है। पूरी दुनिया इस्लाम मानती है कि मेराज की रात बैतुल मक़दिस में सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत की है। ये देवबंदियों का अनोखा अलग कोई मसला तो नहीं है। तो वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम सब अपनी अपनी बरज़खी जिंदगी में वहाँ जमा हुए, तब न हुजूर इमाम बने। और तुमको रूह जमा कर दी गई है तो बेवकूफो, रूह न रुकू करती है न सजदा करती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही वो मुस्लिम की रिवायत है, राइतु मूसा क़ाइमन युसल्ली फी क़ब्रिही। मैं मेराज की रात जब गुजर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से, तो मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। जुमला मुहक्किक मुहद्दिसीन तस्रीह करते हैं। इस रिवायत में दलील इस बात की मौजूद है कि अंबिया अपने जिस्म के साथ कब्रों में मौजूद है, क्योंकि क़याम जिस्म करता है। यहाँ कायम मुसल्ली की सराहत है, खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। तो अपने जिस्म के साथ तमाम अंबिया वहाँ हाजिर हुए थे। अगर वो उनका अपना हकीकी जसद उनसुरी था तो भी सही, और अगर जिस्म मिसाली था तो भी कोई मजाक नहीं। जो भी मानो उसकी रोशनी में शेख ज़करिया ने जो वाक़या लिखा है उसमें कोई इस्तिबात और काबिल इतराज़ बात नहीं है। मेरे भाइयों, वक्त खत्म हो गया और बात भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन खत्म हो गई है। इसलिए आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ के बाद जाएंगे आप हजरत तशरीफ रखें। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला हजरत को आफियत के साथ हजरत बहुत ही मुहद्दिसाना और मुहक्किकाना और बसीरत अफरोज़ बयान आपने समाअत फरमाया। कुछ ऐलानात हैं जिसको आप सुन लें। सबसे पहले हम पुलिस महकमे का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कुरला के ग़यूर मुसलमानों और नौजवानों की तरफ से कि उन्होंने हमारा नेक काम में हमारी मदद की और हमें वक्त दिया। और इसके अलावा जो है आप हज़रात तशरीफ़ रखें। भाई दुआ असल मग़ज़ है इबादत की, बग़ैर दुआ के आप तशरीफ़ न ले जाएं। और दुआ मुफ़्त इबादा
اس لیے حقیقت غیر مقلدین پر علماء اہل سنت والجماعت کے بیانات ہیں اور 626 بیانات کی سی ڈی محی الدین سی ڈی والے کے پاس آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ارمغان حق غیر مقلدین کے بہت اہم اعتراضات کا جواب اور ڈاکٹر ذاکر نائک دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں، اور اس طرح حدیث و قرآن اور بہت سی دیگر کتب آپ کو مل جائیں گی۔ اور اس طرح سے چیتا کیمپ کا بہت ہی اہم ترین مناظرہ، آپ اس مناظرے کی سی ڈی ضرور لیں اور دیکھیں کہ غیر مقلدین علماء کس طرح سے شکست کھائے ہیں اور ان کے دلائل کی حقیقت کیا ہے۔ آپ یہ سی ڈی بھی محی الدین کے یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراضات کے جواب اور توصیف الرحمان کا آپریشن، یہ سی ڈی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب قیاوی